اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق جیو نیوز کی ٹرانسمیشن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم حیدر صاحب، ساتھ ساتھ ہمیں مختلف امریکہ کی ریاستوں سے ہمارے کورسپونڈنٹس بھی جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار بھی جوائن کر رہے ہیں اور پرومیننٹ پرسنالٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے ہما؟ اب فیصلہ تو ہونا ہے، لیکن فیصلہ بڑا ہی کوئی کلوز کال فیصلہ ہے، جو کہ ٹریڈیشنلی ہمارے کورسپونڈنٹس ہمیں بتاتے بھی رہے ہیں کہ امریکہ کی الیکشنز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی کلوز کانٹیسٹ ہوتا ہے۔ اٹ کوڈ بی ایکچولی اینی باڈیز گیم۔ جو سوئنگ اسٹیٹس ہوتی ہیں دے ہیو دا ڈیسائڈنگ فیکٹر۔ انفیکٹ ان میں سے جو ایک ہے پینسلوینیا، جو سوئنگ اسٹیٹ ہے، اس کے سب سے زیادہ الیکٹورل ووٹس ہیں، تو دیٹ کوڈ بی دا ڈیسائڈنگ فیکٹر، جس کے ابھی ریزلٹس نہیں آئے۔ ڈاکٹر نعیم ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیلیفورنیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ڈیموکریٹ اسفر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس پہلے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے؟ پینسلوینیا سے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں 74% نتیجہ آ گیا ہے اور بہت ہی کم مارجن سے ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں۔ جو بھی منظر بنتا ہے وہ تو بنے گا، لیکن ہم دونوں سینیریوز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ڈیموکریٹس آلریڈی اقتدار میں ہیں، ریپبلکنس اگر اس مرتبہ اقتدار میں آتے ہیں تو امریکہ میں کیا مختلف ہوگا؟ امریکہ میں مختلف یہ ہوگا کہ زیادہ تر تو فورن پالیسی میں امپیکٹ ہوگا، صحیح، لیکن ڈومیسٹک پالیسی میں زیادہ مجھے خطرہ یہ ہوگا کہ اگر ہاؤس اور سینٹ اور پریزیڈنسی تینوں ریپبلکن پارٹی کے پاس چلی جائیں گی تو ڈومیسٹک ایجنڈا بہت شیپ ہو جائے گا اس طرف سے۔ اٹ بی مچ مور کنزرویٹو ایجنڈا، اٹ بی اینٹی پروگریسو ایجنڈا، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ سینٹ اور ہاؤس کا بھی لگتا ہے وہ ٹرمپ کی طرف جانے کی لگ رہا ہے۔ بالکل جو پہلے تھا نا، آپ کہہ نہیں چاہیے کہ اٹ کوڈ بی اے فلپ، وہ اس کی مرغی پک گئی ہے۔ اب یہ within hours we will know. This is not hard. I think Trump is definitely leading. I don't see any probability of Kamala Harris winning now. Too late. 2 گھنٹے پہلے میں اور کچھ کہتا تھا، اب بہت چیز کلیئر ہو گئی ہے پچھلے 2 گھنٹے میں۔ اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا ہمارے ڈومیسٹک جو پالیسیز ہیں ان پہ بھی اثر پڑے گا اور فورن پالیسی پہ تو پڑے گا ہی، اور سرٹنلی دیکھنا پوری دنیا کی نظریں یہ ہیں کہ کیا ہوتا ہے دنیا اسفر میں۔ ملک صاحب کا بھی ایک اوپینین لینا چاہیں گے۔ اسفر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اب باقی شاید وہ ٹائم آ گیا، وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ ہو از لیڈنگ۔ آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا ریپبلکنس؟ جی ہاں، تقریباً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایکچولی سینٹ اور سینٹ میں تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ ریپبلکنز لے گئے ہیں آگے، مگر الیکٹورل ووٹس کا چکر یہ ہے کہ پینسلوینیا اور میشیگن اور وسکانسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ باقی اسٹیٹس تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی اسٹیٹس لے جاتے ہیں ان میں سے، ہی از ایٹ 230 رائٹ ناؤ، اس کو چاہیے 270، تو اگر وہ 1-2 اسٹیٹس لے جاتا ہے جو باقی بچے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ ایریزونا اور جارجیا وچ از آلسو ان ہز فیور، جارجیا بھی اس کے فیور میں، اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں از ڈن ٹورڈز ڈونلڈ ٹرمپ، مگر بہت لو چانسز ہیں اگر کوئی آخری وقت میں، کیونکہ اگر اس کو ڈیٹیل میں آپ جائیں تو جارجیا کے جو اصلی اٹلانٹا کے ووٹس ہیں وہی باقی ہیں، مگر آئی ڈونٹ تھنک شی ول بی ایبل ٹو کور دیٹ اپ۔ مگر پینسلوینیا میں ہو سکتا ہے کہ شی کین پک اپ، بیکاز وہ فیلاڈیلفیا اور پٹسبرگ جو میجر سٹیز ہیں جس کے پاپولیشن سینٹرز ہیں، اس کے ووٹس ابھی کاؤنٹ پورے طریقے سے نہیں ہوئے، تو ہو سکتا ہے پینسلوینیا میں آ جائے، بٹ دیٹ آلسو لکس ویری مرکی کہ اگر وہ لے بھی لے گا تو اس کے باوجود ان کو اگر وہ لے بھی لیتی ہیں تو ان کو 1-2 اور اسٹیٹس لینے پڑیں گے ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ، to the resident of the White House۔ ڈاکٹر نعیم کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹر نعیم، اب چونکہ آپ تو کافی کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی لگ بھی یہی رہا ہے کہ دس از ٹرمپس گیم، کیا ان کی ایسی پالیسی ہوگی جو ریزونیٹ کی ہے ود امیرکن پیپل، کنسیڈرنگ وہ ایک دفعہ اپنی ایک ٹینیور پورا کر چکے ہیں ایز پریزیڈنٹ، ایک دفعہ وہ ہار چکے ہیں، اب وہ دوبارہ آئے ہیں، تو کیا چیز ہے جو ان کی اٹریکٹ کر رہی ہے اس پر؟ وہ چیز یہ ہے کہ وہ اٹس دا سیم تھنگ جو بھٹو کی چیز تھی۔ پالیسی تو چھوڑیں آپ، پالیسی تو ٹرمپ کی پالیسی ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کوئی اناؤنس بھی نہیں کرتا۔ دا وے ہی کنیکٹس ود پیپل، دا وے ہی ٹاکس، روٹی کپڑا اینڈ مکان، ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ میسج، از دیٹ میسج۔
So he's talking کہ آپ کی جو ڈیموکریٹس ہیں they may change the country. Social issues میں transgender, gay, lesbian یہ کر رہے ہیں, آپ کا سارا ملک خراب کر دیا ہے. تو وہ بات جو ریزونیٹ کرتی ہیں, لوگ پالیسی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ جو ساری پالیسیاں ہیں وہ انفلیشن زیادہ کر دیں گی, اس میں وہ ٹیرف لگا دے گا, بے شمار الٹی سیدھی چیزیں باتیں کرتا ہے ٹیکسز کے بارے میں, لیکن لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ کرزمے کی بات ہے, جیسے لوگ اسے کنیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی ینگ مین کہتے ہیں ہاں یار تو برابر ہے یار, ہمارا بندہ ہے, چلو ٹھیک ہے. سوچتے نہیں, اس سے آگے سوچتے نہیں. بڑا افسوسناک بات ہے. یہ دیکھیے یہ والا کیس تو مطلب دنیا کے اور بہت سے ممالک میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے. کیس ان پوائنٹ یہی پرسنالٹی ریزونیٹ کرنا, مطلب بڑے بڑے دعوے کرنا, چاہے وہ کھوکھلے ہی کیوں نہ ہوں. ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ امریکہ میں جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, وہ ٹرمپ اگر آتے ہیں, وائٹ ہاؤس کے مکین بنتے ہیں, پھر تو وہ اور گہرا ہوگا یا اور زیادہ ہوگا. بالکل ہوگا. اور ویسے دیکھیں نا, اس میں جو ریلی بات ہے, یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ باٹس, ہمارے جو ایڈورسریز تھے امریکہ کے, رشین لوگ, چائنا بھی, انہوں نے ایسے ایمپلیفائی کر دیا کہ لوگوں کو مزید ڈیوائڈ کر دیا ہے. یہ بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بیکاز آف روبوٹک diversity, people are not even able to talk to each other. And this is going to get worse, and it's going to plague many other countries. America is so strong, you cannot evade America from any direction. The only way to weaken America is from within inside, and they're succeeding doing exactly that. اچھا, ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے جی. لیٹسٹ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم, جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 538 میں سے کسی کو بھی 270 چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس وقت 232 اور کمالا ہیرس کے 198 الیکٹورل ووٹس ہیں. نعیم ظفر صاحب, کیا ابھی آپ کو کوئی رستہ نظر آ رہا ہے کمالا کے دوبارہ واپس آنے کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب گیم اوور؟ یار وہ بھی کہہ رہا تھا گیم اوور ہو گئی ہے, بیکاز وی ور ہوپنگ کہ پینسلوینیا, جارجیا, ایریزونا میں کچھ ہوگا, لیکن ایسے رزلٹ آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو پینسلوینیا 74% رزلٹ آگے آ گئے ہیں. وہ دے آر لیننگ ٹورڈز ریپبلکن. سو جو میرا خیال تھا کہ شاید کوئی بیلنس ہو جائے, کوئی چکر ہو جائے 5-6 گھنٹے پہلے, وہ سب امید ختم ہو چکی ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں, اس کے علاوہ کیا اس دفعہ سوشل میڈیا نے بھی ایک سوئنگ فیکٹر کا رول پلے کیا ہے, جو جیسا آپ نے کہا؟ بہت زیادہ. یہ بات سوشل میڈیا کی ہے اور اے آئی جنریٹ باٹس کی ہے. یہ ایسے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں, ابھی اے آئی جب پریولنٹ ہوگی, اے آئی ول بی سو گڈ ایٹ چینجنگ یور مائنڈ. آپ جو بھی چاہیں گے, آپ کو بالکل آپ کی اوپینین چینج کر دے گی. جسٹ وی سینگ اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ رائٹ ناؤ. اور مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے لیے امریکہ نے کاؤنٹر کرنے کے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. بڑے بڑے نیوز ایجنسیز, ادارے اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں, لیکن پھر بھی یہ مسئلہ بہت بڑا ہے وہاں پر. اسفر ملک صاحب, ایک ہر ملک میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ہوتا ہے, تو کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی بھی گردانا چاہے گا اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے مکین بنتے ہیں؟ جی ہاں, اسٹیبلشمنٹ کا صحیح کہا آپ نے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا ٹرمپ کو آنا, مگر جیسا ڈاکٹر نعیم ظفر نے کہا, یہ ٹوٹلی ہائی ٹیک بڑا اچھا انفلوئنس کیا ہے. ڈیموکریٹس نے ڈور ٹو ڈور جا کے ناک کیا ہے مل کے, مگر انہوں نے ڈس انفارمیشن کر کے دے کے, ڈس انفارمیشن ایٹ اے میکسیمم. اور جو چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں, ان کی انفارمیشن سورس یہی تھے. ٹک ٹاک اینڈ سوشل میڈیا, یس. Just to correct the numbers, the latest numbers are 230 for Trump, 205 for Harris. Okay. ابھی پینسلوینیا, مشیگن ابھی باقی ہے, اس کو اناؤنس نہیں کیا ہے. جارجیا کو بھی اناؤنس نہیں کیا ہے, مگر جارجیا جو ہے غالباً ٹرمپ کو جا رہا ہے. نیواڈا باقی ہے ابھی, تو ویل سی. تو ایریزونا بھی باقی ہے, تو ویل سی کے چانسز بہت کم ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ ریزر تھن. اور مگر آپ یہ پچھلا دیکھیں, جب یہ بائیڈن اس کا ہوا تھا تب بھی ایسے ہی ہوا تھا, بر ریزر تھن تھا, 10,000 20,000 ووٹوں سے کئی اسٹیٹس جیتے تھے. تو ہو سکتا ہے دیر اے ویری. اچھا اسفر ملک صاحب, آپ جو ڈیموکریٹ ہیں, ایک سوال ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ بائیڈن کی جو پرفارمنس رہی ہے, اس کا کتنا بوجھ پڑا ہے اس مرتبہ کاملا ہیرس پہ؟ بائیڈن کی پرفارمنس تو میں نہیں کہوں گا خراب تھی, مگر بائیڈن کو پورٹری کیا گیا اس طرح سے, کیونکہ انفلیشن جو آیا ہے تو اکانومی واز اے میجر فیکٹر جس پہ یہ ووٹ ٹرمپ نے کرے لیے.
وہ یہی کہا جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی روٹی کپڑا مکان بنا کے کہ ویل برنگ دا اکانومی بیک، ویل برنگ دا امریکہ بیک جو 4 سال پہلے تھا ہمارا. تو انفلیشن نے بڑا پلے رول کیا. اکانومی از دا فیکٹر جو ہر الیکشن میں ڈٹرمن کرتا ہے کون جیتے گا. تو انکمبنٹ کے لیے یہ بڑا اسٹرین تھا، اینڈ بیکاز شی واز اے وائس پریزیڈنٹ تو اس پہ بھی رسپانسبلٹی پڑ گئی نا ایک قسم کی کہ اکانومی اچھی نہیں تھی، اینڈ روٹی کپڑا مکان کا معاملہ پھنس گیا اس میں. اچھا اسفر صاحب، یہ ابھی ڈاکٹر نعیم صاحب کا بھی یہ کہنا اور کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی پاپولیرٹی پہ جیت رہے ہیں، ان کو ووٹس وہ پڑے ہیں، پیپل کنیکٹ ود ہم، اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ پالیسیز پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، وچ ٹو اس ساؤنڈز ویری اسٹرینج، بیکاز ہم تو یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ معیار تو یہی ہوگا کہ دونوں کیا واٹ دے کین برنگ ٹو دا ٹیبل، کہ کیا ان کی فیوچر پالیسیز ہیں. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پالیسیز پہ کوئی زور نہیں، ٹرمپ کا کچھ نہیں ہے پالیسی کا. انفیکٹ جو پالیسی ہیں اس کی جو پبلش ہوئی ہیں تھوڑی بہت، وہ بڑی خطرناک قسم کی پالیسیز ہیں. مگر عام اس سے پتہ چلتا ہے لیک آف ایجوکیشن، لیک آف اویئرنیس سے کیا ہوتا ہے، اور ڈس انفارمیشن کس طرح سے لوگوں کو سوئے کر سکتی ہے. پالیسیز کچھ نہیں ہے ان کی، ان کا بلکہ جو پالیسیز ہیں دیٹ ول بی اگینسٹ دا کامن مین. انفلیشن بڑھے گی اکارڈنگ ٹو ایوری تھنگ، جو ٹیرفس ڈالیں گے وہ، اور جس طرح سے پیپل ہو آر ویلتھی ول ڈو ویری ویل، بٹ پیپل ہو آر ناٹ ویلتھی اور پیپل ہو آر ان دا مڈل کلاس ول بی دا ون ہو ول سفر. مگر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دے ووٹ اگینسٹ دیئر اون انسٹنکٹ. دیکھیں 30% آف دا ووٹس جو ٹرمپ کو ملے ہیں وہ اکانومی، ہوپنگ دیٹ دا اکانومی ول امپروو، جب وہ آئے گا ہوپ ہوتا ہے نا، وہ ہے. 30% ووٹ اس کو اس لیے ملتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آئی وانٹ ٹو گیٹ امیریکا بیک ٹو ہاؤ اٹ واز، دیٹ مینز اے وائٹ امیریکا. اور 30% ووٹ وہ ہیں جو ریپبلکن دیتے ہی ہیں، وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں کسی حالت میں، کیونکہ جنریشن سے وہ ریپبلکن ووٹ کر رہے ہیں آن ریلیجس بیسس اور واٹ ایور. تو اس طرح سے ڈیوائڈ ہوا ہے. اور ڈیموکریٹس کا یہ ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس وی آر ہوپنگ کہ زیادہ ڈیموکریٹس نکلیں گے، ووٹ کریں گے کمالا ہیرس کو. انہوں نے نہیں کیا. انفیکٹ یہ پہلی دفعہ یہ ہے کہ اگر وہ آتی ہے تو ٹوٹل نمبر آف ووٹس، پچھلی دفعہ ٹرمپ جیتا تھا مگر ٹوٹل نمبر آف ووٹس were higher for Hillary Clinton. اس دفعہ وہ جیتے گا اور ٹوٹل نمبر آف ووٹس will also be higher for him. For popular votes, which is آپ کے جی بالکل. بہت شکریہ نعیم ظفر for being with us.